اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کی، پھر انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور اسے انسان نے اٹھا لیا۔ بے شک وہ بڑا ظالم، بڑا نادان ہے کہ اپنی اس صلاحیت کو بھول کر کہ اس نے زمین کی خلافت کی ذمہ داری قبول کی، وہ ذمہ داری جسے نبھانے کی صلاحیت اور کسی مخلوق میں نہیں، اور وہ دنیا کی جانب راغب ہو گیا، مادیت کو اہمیت دینے لگا، اور بڑا نادان ہے کہ وہ جو سب سے آگے بڑھ کر اللہ کی امانت کا بھار اٹھانے کو تیار ہوا، آج دنیا کی وقتی آزمائشوں سے ڈرنے لگا۔ اگر رب نے انسان کو آزمائش کے لیے چنا تو اسے وہ صلاحیت بھی عطا کی جو آزمائش سے مقابلہ کر سکے۔ تو ایک بیٹے نے سوال پوچھا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چھپے اور ظاہر کا جاننے والا ہے، تو اس کی طرف سفر میں آزمائش کیوں ہے؟ آزمائش تو وہ کرتا ہے جو جانتا نہ ہو۔ اللہ تو ضرور جانتا ہے کہ انسان کمزور ہے، کم علم ہے، بہک جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، اور ہمیشہ اس کی مدد کا محتاج ہے۔ تو پھر ایسا کیوں کہ اللہ تعالیٰ مدد کی بجائے آزمائش کرتا ہے، جبکہ کوئی اس کے سوا مددگار بھی نہیں؟ تو بیٹا، آپ نے بہت ادب سے سوال کیا، میں بہت شفقت سے جواب دیتی ہوں کہ آپ کے سوال کا پہلا جز کہ اللہ تو ہر چھپے اور ظاہر کو جانتا ہے، تو اس کی طرف سفر میں آزمائش کیوں؟ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سفر کیا ہے؟ نماز، زکوٰۃ، نیک اعمال، برے کاموں سے بچنا، نیک کاموں پہ چلنا، جھوٹ نہ بولنا، بے ایمانی نہ کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، کسی کا حق نہ مارنا، محتاج کی مدد کرنا، مخلوق خدا کے ساتھ نیک رویہ رکھنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ اللہ کی طرف سفر تو یہ ہے۔ اب رہ گئی آزمائش کی بات، تو وہ اللہ کی طرف سفر کرنے میں نہیں ہے بیٹا، وہ تمہاری ساری زندگی کے روزمرہ حالات کے ساتھ ہے، تمہاری مادی زندگی کے ساتھ ہے کہ البتہ تم اپنے مالوں اور جانوں میں آزمائے جاؤ گے، اور البتہ پہلی کتاب والوں اور مشرکوں سے تم بہت بدگوئی سنو گے، اور اگر تم نے صبر کیا اور پرہیزگاری کی تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اللہ پاک اس لیے آزماتے ہیں انسان کو تاکہ جھوٹے اور سچے، بے صبرے اور صبر والے، ناشکرے اور شکر گزار بندے میں فرق واضح ہو جائے۔ مگر بیٹا، تمہارے سوال کے مطابق اگر یہ بھی کہہ دیا جائے کہ رب نے آزمائش رکھی ہی کیوں انسان کے لیے؟ انسان تو کمزور ہے، کم علم ہے، بہک جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، تو کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا؟ حالانکہ وہی ہر باریکی جاننے والا بڑا خبردار ہے۔ تو کیا رب کو نہیں معلوم تھا کہ انسان بڑا کمزور پیدا کیا میں نے، تو آزمائش کیوں لوں بیچارے کی؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان پر ضرور ایک ایسا زمانہ بھی آیا ہے کہ اس کا کہیں کچھ بھی ذکر نہ تھا، ہم اس کی آزمائش کرنا چاہتے تھے، بس ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنا دیا کہ انسان کا تو کوئی وجود ہی نہ تھا، کوئی پہچان ہی نہ تھی کہ کوئی ایسی ہستی بھی موجود ہے جہان میں، تو اسے پہچان دی رب نے کہ ہاں کوئی انسان نامی مخلوق بھی موجود ہے۔ تو بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا، علم، فہم، عقل، حکمت اور زندگی سے نوازا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کمزور انسان کے لیے
اس بھٹکنے والے بہکنے والے انسان کے لیے اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائی اور آسمان سے پانی اتارا تو اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کچھ پھل نکالے اور کشتیوں کو تمہارے قابو میں دے دیا تاکہ اس کے حکم سے دریا میں چلے اور دریا تمہارے قابو میں دے دیے اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا جو برابر چل رہے ہیں اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا۔ جس انسان کا کبھی کوئی وجود یا نام تک موجود نہ تھا اس کے واسطے کائنات مسخر کر دی رب کریم نے، اور اس پر اور بھی زیادہ مہربانی یہ فرمائی کہ اسے اور بھی انعامات سے لوازمات سے نوازنے والا ہے۔ اور اسی واسطے اللہ پاک نے آزمائش کا ایک پیمانہ بنا دیا کہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی انسان کو عظمت و تکریم بخشی جائے گی، اسے اور زندگی عطا کی جائے گی اور اسے اور بھی نعمتوں سے نوازا جائے گا کہ بے شک یہ تمہارے نیک اعمال کا بدلہ ہے اور تمہاری کوشش مقبول ہوئی۔ تو کوشش قبول کب ہوتی ہے؟ جب کسی معاملے میں بندے نے کوئی ہاتھ پیر مارے ہوں، دماغ سے کام لیا ہو، ہمت سے کام لیا ہو، صبر برداشت سے کام لیا ہو، کسی شے کے لیے محنت کی ہو۔ ایک طالب علم کی بھی آزمائش ہوتی ہے، وہ دن رات محنت کرتا ہے، رات کو جاگتا ہے اور اپنے پیپرز کی تیاری کرتا ہے۔ یہ وقت اس کو بڑا مشکل محسوس ہوتا ہے۔ رات دن کی محنت شاقہ سے جب وہ امتحان دیتا ہے آخر کار وہ پاس ہوتا ہے، اچھے نمبروں سے کامیاب ہوتا ہے، تو اسے اس کی محنت کا پھل پاس ہونے کی شکل میں اور پھر دوسرے گریڈ میں ترقی کی شکل میں دیا جاتا ہے۔ اگر امتحان ہی نہ ہو تو پھر انعام کیسا، گریڈ کیسا؟ تو ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور تمہیں قیامت کے دن پورے بدلے ملیں گے۔ پھر جو کوئی دوزخ سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا سو وہ پورا کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کی پونجی کے اور کچھ نہیں۔ تو بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے۔ اور اگر رب نے انسان کو کمزور بنایا تو کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائیں اور زبان اور 2 ہونٹ؟ اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے اور خشکی اور دریا میں اسے سوار کیا، اور ہم نے انہیں ستھری چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت بھی عطا کی۔ تو کیا میرا یا تمہارا کوئی احسان ہے اللہ پہ کہ ہم پیدا ہو گئے؟ یہ تو اس کا احسان ہے جس نے پیدا کر دیا، زندگی دی، اپنی نعمتیں عطا کیں، اس میلے میں بھیجا کہ جاؤ اور اپنی ہمت کے مطابق عمل کر کے دکھاؤ۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو ان کا شمار نہیں کر سکو گے۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اگر انسان بھٹک جاتا ہے، بہک جاتا ہے، تو اس کا حل بھی رب پاک نے قرآن میں واضح فرمایا کہ اللہ کی طرف رجوع رکھو۔ تمہارا بھٹکنا، تمہارا بہکنا تمہارے نفس کی وجہ سے ہے۔ تمہیں کوئی زبردستی نہ دین کی طرف لا سکتا ہے نہ کوئی گناہ کی طرف لے جا سکتا ہے۔ انسان کا اپنا رجحان اسے عمل کے لیے مجبور کرتا ہے۔ اب فرض کرو میں کوئی گناہ کرتی ہوں، وہ گناہ کرتے وقت تو مجھے بہت اچھا محسوس ہوا، بڑی آسانی ہوئی، اور جب اس پہ سوال کیا جائے کہ تم رک جاتی، تمہیں رکنا چاہیے تھا، تو میں کہہ دوں اللہ نے کیوں روکا، آزمائش کیوں رکھ دی نیکی اور بدی میں تو بڑی کمزور ہوں، بہک گئی تھی، بھٹک گئی تھی، تو کیا میرے رب نے مجھے عقل نہیں دی؟ میں اندھی تھی کہ گناہ دیکھ نہ سکی، میں بہری تھی کہ گناہ کی دعوت سن نہ سکی؟ تو جب آنکھیں ہیں، کان ہیں، تو یہ جس نے دیے ہیں وہ تو سوال کرے گا ہی۔ اور اب رہ گیا بیٹا تمہارے سوال کا آخری حصہ کہ انسان ہمیشہ اللہ کی مدد کا محتاج ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ مدد کی بجائے آزمائش کیوں کرتا ہے؟ یعنی میں اگر تمہارے ساتھ جھوٹ بولنے لگوں تو میری آواز ایک دم بند ہو جائے، اللہ کی مدد آ جائے، کہ میں کسی کے گھر چوری کرنے جاؤں تو میرے ہاتھ اور پیر وقتی طور پہ سن ہو جائیں، ان پہ فالج گر جائے، کہ میرے قدم ہی اٹھے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد بھیج دی اور قدم میرے وہیں رک گئے۔ کوئی کسی کو قتل کرنے لگے یا دھوکہ دینے لگے تو خود بخود اس کی ہر صلاحیت گناہ والی نیکی میں بدل جائے کہ وہ ایک دم برے ارادے سے ہٹا دیا گیا۔ یعنی ریموٹ کنٹرول سسٹم جس میں ایک آزاد انسان کی تمام صلاحیت
کسی روبوٹ میں بدل دی گئی، تو اب اس بے جان پتھر کو جنت یا دوزخ سے کیا مطلب؟ تو کیا وہ اس قابل ہے کہ اسے جنت میں بھیج دیا جائے جب اس نے محنت ہی کوئی نہ کی؟ اس کے لیے جزا و سزا کی کیا ویلیو؟ اسے کسی ایسے انعام کو ملنے کی کیا قدر جس کے لیے اس نے کوشش ہی نہ کی، نہ نیکی کی نہ گناہ کی؟ تو اللہ کی مدد ہر دم ہر حال میں انسان کو یہ ہے کہ تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو برائی پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ وہ اگر آزمائش لیتا ہے تو تمہیں اس آزمائش کے قابل بھی بنایا ہے، عقل، شعور، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان اور دل بھی عطا کیے ہیں۔ جب تم اس کی دی ہوئی ان نعمتوں میں سے کوئی عمل کرتے ہو تو یہ اللہ کی ہی عطا ہے، اور جب تم اس کی دی ہوئی انہی نعمتوں سے اس کے حکم کے خلاف عمل کرتے ہو تو تم اپنے نفس کی مانتے ہو اور پھر نقصان اٹھاتے ہو۔ آزمائش نہ ہو تو زندگی نہ ہو، زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، نہ کچھ حاصل کرنا ہو نہ کچھ کھونے کا ڈر ہو، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم ہی تمہارے دوست ہیں دنیا اور آخرت میں۔ تمہارا دوست یا مددگار صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں۔ جسے یہ خیال ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی ہرگز مدد نہیں کرتا، اسے چاہیے کہ چھت میں ایک رسی لٹکائے، پھر اسے کاٹ دے، پھر دیکھے کہ اس کی تدبیر اس کے غصے کو دور کرتی ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب نہ ہو سکے گا، اور اگر اس نے مدد چھوڑ دی تو پھر ایسا کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ البتہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اللہ ہی نے تمہیں زبان دی، کان دیے، آنکھیں دی، عمر دی، یہ جسم دیا، اسی نے تمہیں زندگی دی، تمہاری مدد کی کہ تم اس آزمائش کے لیے آگے بڑھ سکو اور اپنے رب کی نعمتوں کو پا سکو۔ اور آخر میں بات یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک فرمان پہ ختم کرتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑا ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ جو اس آزمائش پہ راضی ہوا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط گمان نہ رکھا تو اس کے لیے رضا ہے، اور جو آزمائش پہ ناراض ہو، صبر کی بجائے غلط شکوے اور گمان کرے تو اس کے لیے رب کی ناراضگی ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔